بغداد میں ایک صاحب ایسے تھے جن کا بیٹا اپاہج تھا. اس کا بیٹا اپاہج تھا. کسی نے کہا بڑے پیر صاحب کا ہاتھ رکھوا دو. تو انہوں نے سوچا کیسے کہوں یار ہمت نہیں پڑ رہی. بولے چلو دعوت کرتا ہوں. بڑے پیر صاحب آئیں گے وہ تو گھر کے حالات دیکھ لیں گے اور میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا. سارے مولانا اور جتنے پیر تھے سب کی دعوت کر دی. بڑے پیر کی جب دعوت کرنے گئے نیت یہ تھی کھانا نہیں کھلانا بعد میں پہلے بیٹا ٹھیک ہو جائے. نیت یہ تھی مگر بڑے پیر صاحب دل کے حالات جانا کرتے تھے. جیسے پوچھا سرکار آپ کی دعوت ہے, چہرے کو دیکھا پہچان گئے. بڑے پیر صاحب کہنے لگے جو تم دعوت کرنے آئے ہو اس کے لیے میں آ جاؤں گا. اب بڑے خوش بچے کو صندوق میں رکھ دیا اور صندوق بند کر کے ایک طرف رکھ دیا. بتایا بڑے پیر سب دیکھ لیتے. سب لوگ پہنچ گئے, کھانا تیار تھا. کچھ لوگ تھوڑے بھوک کے کچے ہوتے, وہ سوچ رہے تھے یار جلدی سے بڑے پیراں کھانا شروع ہو, اب تو رکا نہیں جا رہا, قورمہ چھلک رہا. سمجھے جیسے تم بھی ولیمے میں جاتے ہو نا بڑے مرغے کی ٹانگیں توڑتے ہو تم بھی. اور اب تو نا کھڑے ہو کے کھانا چل رہا. میریج ہال میں جو چلتا نا تو 10 طریقے کا چکن بنا ہوا ہوتا, گرین چکن, ریڈ چکن, اور کون کون سے بولو تم لوگ زیادہ جانتے ہو. یہ سارے چکن, وائٹ چکن سمجھے, اور چنگیزی اور افغانی اور کون کون سے کالی مرچ, یہ سب لگے ہوئے. ادھر دال لگی پڑی, ادھر سونٹ بتاشے, یہ ساری چیزیں. تو نیت تو خراب پہلے سے ہی ہے. اس نے چنگیزی کو دیکھا بھرلی پلیٹ, ایک منہ مارا, ادھر نظر پڑ گئی وہ پلیٹ, سرکا دی وہ والا لے لیا, ادھر سرکا دی وہ والا لے لیا. ایک آدمی 10 آدمیوں کا کھانا خراب کرتا ہے. بولو کرتا نہیں کرتا. تو یہ فضول خرچی, یہ کیا ہے بولو فضول خرچی. ایسا کام مت کرنا. اچھا اس کا دھیان رکھنا. اب سنو, بڑے پیر صاحب کے انتظار میں تھے. بڑے پیر صاحب نے اپنے بیٹے کو ساتھ میں لے لیا. بیٹا چلو دعوت میں. جی ابا جان. اور ایک خادم کو, جس خادم کا نام شاگرد بھی ہے خلیفہ بھی ہے, جن کا نام علی بن حیاتی. کالی چلو. اب گئے تینوں, سب لوگ کھڑے ہو گئے. دسترخوان لگا تھا, کسی کے پیٹ میں چوہے کود رہے سے چلے یار اب تو ٹھیک ہے جلدی ہو گیا کام. اب بڑے پیر صاحب پہنچے, دسترخوان پہ بیٹھے, سب لوگ بیٹھے ہیں. اب بڑے پیر صاحب شروع نہیں کرتے, اور جب تک بڑے پیر صاحب شروع نہ کریں تو کسی کی ہمت کیا, کوئی نہیں کر سکتا. اب کچھ لوگ بڑے پیر کو دیکھیں, کچھ ڈونگے کو دیکھیں. پلیٹ ادھر آدھر کو سرکار ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کیونکہ یہ تھے کھدو. تو یہ ڈونگے اور پلیٹ دیکھ رہے تھے تمہاری طرح, اور بڑے پیر صاحب آنکھیں بند کر کے اس کے حالات دیکھ رہے تھے. جب آنکھیں کھولی کہا بیٹا علی بن حیاتی, کہا جی حضور. دیکھو پیچھے کونے میں ایک صندوق رکھا, وہ اٹھا کے لاؤ. اب سارے بولے یار پھر اتنی دیر لگے گی, پتہ نہیں کیا بات ہے یار, سارا کھانا ٹھنڈا ہو رہا. کچھ لوگ گرمی میں مرے جا رہے ہیں, کہہ رہے پنکھا بند کر دو کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے. کھانے کی بڑی فکر ہے, خود گرم ہوا پڑا. اب ہوا یہ کہا بیٹا لا اٹھا کے صندوق اٹھا کے لاگا, یہاں رکھو. اپنے بیٹے سے عبدالرزاق صندوق کو کھولو. اور جیسے ہی صندوق کو کھولا تو صندوق کے اندر اس کا پائید بیٹا تھا, جس سے بولا نہیں جاتا تھا, چلا نہیں جاتا تھا, پیدائشی اپاہج تھا. بڑے پیر اٹھے اور صندوق کے پاس گئے, اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا, بال پکڑے, کہا اٹھ جا, اللہ کے حکم سے اللہ تجھے شفا عطا فرمائے گا. اللہ شافی اللہ کافی. جب اتنا کہا سر پہ ہاتھ رکھا, بچہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. جیسے بچہ اٹھ کے بیٹھا, صندوق سے نکلا, چلنے لگا. سارے لوگ خوش ہو گئے, گھر والے خوش ہو گئے, جتنے کھانے والے تھے کھانے پہ بیٹھ گئے. مگر بڑے پیر صاحب
نہیں بیٹھے. بیٹے سے کہا بیٹا چلو, علی بن حیاتی چلو. وہ قدموں پہ گر گیا گھر والا, کہنے لگا سرکار میں نے کھانے کی دعوت کی تھی, کھانا کھا لیجئے. بڑے پیر بولے غلط ہے غلط, تو نے کھانے کی دعوت نہیں کی تھی, بہانہ دعوت کا تھا. جب تو میرے یہاں آیا تھا تیری نیت یہ تھی بڑے پیر میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے, ٹھیک کرانا تھی, اس کی دعوت دی تھی, میں نے اس دعوت کو قبول کر دیا تھا. جب کھانے کی دعوت کرے گا تو کھانا کھانے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے پیر دل کے حالات جانتے, ان کے تم مہمان ہو, محفل میں بیٹھے ہو. پیارو میں دیکھوں یا نہ دیکھوں مگر غوث پاک ضرور دیکھ رہے. مجھے پتہ چلے یا نہ چلے مگر بڑے پیر صاحب کو ضرور پتہ چل رہا ہے. تم نے سنا ہی ہوگا 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی بڑے پیر نے نکال دی تھی. کتنی کرامتیں. ایک صاحب بڑے پیر کی نا کرامت دیکھنے آئے, بڑا نام سنا, سرکار میں آپ کے ساتھ میں رہا. ٹھیک ہے. مسجد میں گئے نماز پڑھنے, وہ ساتھ میں, تو بڑے پیر کے لیے کوئی کھڑا ہی نہیں. بڑے پیر سے کسی نے مصافحہ ہی نہیں کیا. بڑے پیر کی طرف کسی نے توجہ, ان کے دل میں خیال لگا رہے یار میں نے تو ان کا بڑا نام سنا تھا, ان سے تو کسی نے ہاتھ بھی نہیں چومے, ان کا تو کسی نے مصافحہ بھی نہیں کیا. دل ہی دل میں کہا یہ کیسے ولی ہے. بڑے پیر نے توجہ ڈالی جیسے سارے لوگ اٹھے اور بڑے پیر کے ہاتھوں پہ چومنے لگے. اتنے چومے, اب جب دھکا مکی شروع ہوئی ہے 2-4 اس کے اوپر گر گئے. 2-4 جب یہ چیخ رہے بولے مر گیا. بڑے پیر صاحب منع کر رہی ہے کیسے ہاتھ چوم رہے. بڑے پیر بولے چپ, خود ہی کہتا کہ یہ کیسے ولی ہے, کوئی ہاتھ تک نہیں چوم رہا, اور جب چومنے آ گیا تو منع کیوں کر رہا. قدموں پہ گر گیا. بولے سرکار کہیں چل جائے مگر یہاں نہیں چلے گی, کہیں چل جائے یہاں نہیں چلے گی. یہ بڑے پیر صاحب کون ہے بولو. اب میری تقریر ختم ہو رہی ہے, شاعر صاحب آ جائیں گے. نبی نے فرمایا 5 چیزیں عبادت میں سے نمبر 1 قلت الطعام, کم کھانا عبادت. نمبر 2 والقعود فی المسجد, مسجد میں بیٹھنا عبادت. یہی سے تو موڑ لیا تھا میں نے, مسجد میں بیٹھنا عبادت. اس کی فضیلت بولا تھا. نمبر 3 والنظر الی الکعبہ, کعبے کو دیکھنا عبادت. نمبر 4 والنظر الی المصحف, قرآن پاک کو دیکھنا عبادت. نمبر 5 والنظر الی العالم, عالم کا دیدار کرنا عبادت. آج کے اس جلسے سے تمہیں پیغام ملتا ہے, آپس میں میل محبت پیار سے رہو. پتہ نہیں یار زندگی کی شام کو سوئیں, صبح کو آنکھ کھلے یا نہ کھلے, کوئی پتہ نہیں یار ہمارا. ہم قدم بڑھائیں, گھر سے نکلیں, واپس پلٹ کے آئے یا نہ آئے. دل میں میل, حسد, کینہ, بغاوت, یہ ساری چیزیں اگر ذہن میں رکھیں گے, ایک دوسرے سے جلتے, میری طرف توجہ رکھو, ایک دوسرے سے جلیں, حسد کریں, یہ تمام باتیں کریں, کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہو؟ اپنے ہی بگاڑ لو یار. چند دن ہے, تھوڑے سے دن ہے, ہنسی خوشی پیار محبت سے رہ لو. سمجھ میں آگئی. ایک دوسرے کی مخالفت نہیں, برائی نہیں, لعن طعن نہیں. آج کے بعد پکے سچے عاشق رسول بنو, پکے سچے مسلمان بنو. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس تقریر سے سمجھ گئے. ہمیشہ نماز کی پابندی کرو, برائیوں سے بچو, اچھائیوں کی طرف آؤ, اور نبی کی اولاد کو دل میں رکھو, دل میں. سمجھ میں آ رہی؟ ہاں, ان لوگوں سے محبت کرتے رہو, کیونکہ نبی نے آخری حج میں یہی کہا تھا. حجۃ الوداع کے موقع پر میں 2 چیزیں چھوڑ کے جاؤں گا, ایک قرآن, ان دونوں کو پکڑے رہنا, جو پکڑے رہے گا وہ کامیاب, جو چھوڑ دے گا وہ بھٹک گیا. ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت. سمجھ میں آ رہی؟ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا.
ایک کو پکڑو گے ایک کو چھوڑو گے، ایک کو چھوڑو گے ایک کو پکڑو گے، تب بھی ناکام۔ مگر ایک بات اور بتا دوں، کچھ لوگ قرآن ہے نا، قرآن، اگر قرآن کو ناپاک آدمی چھوئے پڑھے تو اسے ثواب ملے گا عذاب؟ قرآن کو پاؤں پہ رکھ کے پڑھے اسے ثواب ملے گا عذاب؟ قرآن کو گندی نالی میں ڈالے، نالیوں پہ گھماتا پھرے، اسے ثواب ملے گا عذاب؟ ایسے ہی اہل بیت اطہار ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اگر ان کے خلاف کوئی چلا تو اسے ثواب نہیں ملے گا بلکہ عذاب ملے گا، کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے دین اور اسلام کی خاطر اپنی اولاد دے دی تھی۔ کربلا میں سمجھتے ہو آپ، حسین پاک نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ کیوں؟ یزید شرابی تھا، جواری تھا، کبابی تھا، ڈھول بجانے والا تھا، لڑکیوں کو اپنے گھر میں رکھتا تھا، نماز کو چھوڑنے والا تھا، سمجھ میں؟ اس لیے حسین اولاد دینا بڑا مشکل ہوتا، آسان نہیں ہوتا۔ حسین پاک نے اپنے بچے دے دیے، اپنے بھانجے دے دیے، بھتیجے دے دیے، خود گردن دے دی، مگر شرابی، جواری اور بے نمازیوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ جب کربلا میں نہیں دیا، بے نمازیوں، شرابیوں، جواریوں، لپنگوں سے حسین پاک خوش نہیں ہوئے، تو 1400 سال کے بعد اب کوئی جواری، شرابی، کبابی، بے نمازی، خرافات کرنے والا اگر یہ کہے کہ میں حسین پاک سے محبت کرنے والا ہوں، تو جب کربلا میں حسین خوش نہیں ہوئے، 1400 سال کے بعد ہرگز خوش نہیں ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے آپس میں میل، محبت، پیار، مودت، تم خود سے مفتی مت بننا۔ کچھ لوگ فتوے جھاڑنا شروع کر دیتے، کوئی بڑا عالم ہو اس سے پوچھو، کہیں پہ جا کر کے اس سے مسئلہ حل کرو، وہ اگر بتا دے اسی پہ عمل کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر اس نے غلط بتا دیا اور تم نے غلط عمل کر لیا تو تمہیں عذاب نہیں ملے گا، اسی کو عذاب ملے گا، تم پھر بھی ٹھیک رہو گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اگر خود سے کرو گے تو ہو سکتا گڑبڑ ہو جائے۔ میں اگر کھیت جوتوں، ایک بات بتاؤ، تو مجھ سے جتے گا کیا؟ نہیں جتے گا۔ میں دھان اگر بوؤں تو مجھ سے دھان بوئیں گے؟ نہیں۔ گیہوں لگاؤں تو لگیں گے؟ نہیں۔ اگر مجھ سے کوئی پھاوڑا چلوائے آدھا گھنٹہ تو میں 5 منٹ میں گر جاؤں گا، پھاوڑا نہیں چلے گا۔ کوئی 10 کلومیٹر پیدل چلوا لے تو مجھ سے چلا جائے گا؟ نہیں۔ اور تم آدھا گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے پھاوڑا چلا لو گے، تم 3 گھنٹے کھیت جوت لو گے، دھان لگا لو گے، وہ سب کر لو گے، اور تم سے 10 منٹ تقریر کراؤں تو کر لو گے؟ نہیں کر پاؤ گے۔ میں 2 گھنٹے بھی کر سکتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے غرور، تکبر، گھمنڈ، ریاض بچائے۔ سمجھ میں آ رہی؟ کیوں؟ جو جس کا کام ہے وہ وہی کرے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی کسی کے پیر کو برا نہیں کہے گا، اگر وہ پیر شریعت مصطفیٰ پر چلتا ہے، بعمل ہے، تو وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ کسی بھی سلسلے کا ہو، اگر وہ سلسلہ حق ہے، میں کہہ کے جا رہا ہوں، اس بات کو دھیان رکھنا، کسی بھی سلسلے کا ہو، اگر وہ سلسلہ حق ہے اور وہ پیر خود بعمل ہے، تو اس کے ہاتھ میں آج جس نے دے دیا وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ جس سے تم مرید ہوئے اس سے زیادہ محبت کرو، مگر ایسی محبت ہرگز مت کرنا کہ اس کی محبت میں دوسرے کے پیر کی توہین ہو۔ اگر دوسرے کے پیر کی توہین ہوگی تو بھی پکڑے جاؤ گے، تو یہ محبت نہیں۔ بولو آج کے بعد کوئی لڑائی جھگڑا خرافات ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ میرے نمبر موبائل پہ چلتے ہیں، اگر ضرورت پڑے مسئلہ پوچھنے کی یا کچھ پوچھنے کی تو مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جتنا مجھ سے ہو سکے گا بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ اے اللہ، ان بچوں نے بڑی محبت سے اور ان کا ساتھ ان گاؤں والوں نے بڑی محبت سے دیا، مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں سب کو قبول فرما لے، ان کو اتنا دے میرے مولا، حضرت مولا علی اور تمام اہل بیت کا صدقہ عطا فرما دے، تمام صحابہ کا صدقہ عطا فرما دے۔ مولا پروردگار عالم، اے اللہ
اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما دے، کسی بہن پہ بچے نہ ہو تو نبی کے بچوں کے صدقے میں انہیں بچے دے دے۔ اے اللہ کوئی سی کا کاروبار اچھا نہ چلتا ہو اس کے کاروبار کو اچھا کر دے، کوئی بیمار ہو تو اس کو شفا دے دے، گاؤں کی تمام خرافاتوں کو دور فرما دے میرے مولا، سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما دے۔ اب ناظم صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان شاعر حضرات میں سے کسی کو پیش کریں گے، کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔